أشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دوستو اللہ تبارک و تعالی کے انسان ہے نصیب انسان ہے اعلیٰ شان سے ایک عظیم فرض کی ادائیگی کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ پاک ہم سب کی طرف سے اسے قبول فرما لے. مزید اللہ پاک نے یہ انعام فرمایا کہ چند لمحے اپنے دین کی باتوں کو کہنے سننے کی توفیق مرحمت فرمائے. دعا فرمائیے جب تعالیٰ کہنے والے سے وہ بات کہلائے جو سننے والے اور کہنے والے دونوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنے، اور جو بات کہی جائے اور سنی جائے اس پر مدت العمر عمل کی توفیق عنایت فرمائے. دوستوں اور بزرگوں، کسی بھی چیز کی فضیلت، اس کی اہمیت کو بیان کرنے کا مقصد اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معمولات میں وہ بات آ جائیں، ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. میں بارہا آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ معلومات پر نجات کا فیصلہ نہیں ہوگا، معلومات پر نجات کا وعدہ نہیں ہے، مغفرت کا وعدہ نہیں ہے، انعام کا وعدہ نہیں ہے. معمولات پر انعام کا وعدہ ہے، بخشش کا وعدہ ہے، مغفرت کا وعدہ ہے. عمل جب ہوگا تو اللہ پاک کی طرف سے انعام ہوگا. تو کسی بھی چیز کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی طرف رغبت ہو اور ہم اس کو ثواب کی نیت سے اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس عمل کو خشوع اور خضوع کے ساتھ کر سکیں. گزشتہ کئی ہفتوں سے چند صورتیں اور چند آیات مبارکہ کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کے خواص بیان کر رہا تھا. گزشتہ ہفتے کو سورہ اخلاص کی فضیلت بیان کی تھی. آج ذہن میں آیا کہ قرآن کریم کی ایک سورت ہے جو سورہ اخلاص سے تو بری ہے، سورہ ملک. اللہ پاک نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد حدیثوں میں اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے، میری خواہش ہے کہ میرا ہر امتی اس کو اپنے سینے میں لے لے.
میرا ہر امتی، میری خواہش یہ ہے کہ میرا ہر امتی اس کو اپنے دل میں رکھ لے، یعنی یاد کر لے، کوئی امتی کا دل سورہ ملک سے خالی نہ ہو۔ دوستوں اور بزرگوں، اس سورت کے خواص یہ ہیں کہ اللہ پاک اس کے پڑھنے والے پر، اس کے معمولات پر، آنے والے پر قبر کے عذاب کو ہٹا دیتے ہیں اور قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ دوستو، قبر کا عذاب اور ثواب دونوں حق ہے اور برحق ہے، اور اتنی روایات اور اتنے واقعات اور اتنی وعیدیں آئی ہیں کہ جس کا انکار کرنا ناممکن ہے۔ جس طرح دن میں سورج کا انکار کرنا ناممکن، 14ویں رات کے چاند کا روشنی کا انکار کرنا ناممکن، اسی طرح اس صورت کے فضائل یعنی قبر کے عذاب و ثواب کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ ایک طبقہ ہے، ایک فرقہ ہے جو قبر کے عذاب کا انکار کرتا ہے، حالانکہ اس کا انکار کفر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو چند لمحے بعد ہی عذاب اور ثواب کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب عذاب دینے والے آتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سر کے طرف سے آتے ہیں۔ جب انسان کے سر کے قریب پہنچتے ہیں تو سورہ ملک روکتا ہے اسے کہ رک جا، اسے عذاب نہ دے۔ تجھے معلوم ہے یہ کس کی میت ہے؟ یہ سورہ ملک کا پڑھنے والا ہے، مدت العمر یہ پڑھتا رہا ہے اور اسی حال میں وہ یہاں آیا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ اس کو عذاب تم دو، تو ہٹ جا۔ پھر وہ سینے کی طرف سے آتا ہے تو پھر سورہ ملک کہتا ہے کہ تو آگے جا، اسے عذاب نہیں دے، اس کے سینے۔ پھر حدیث میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ پیچھے پیر کی طرف سے آتا ہے تو اسی طرح سورہ ملک کہتا ہے کہ خبردار اس شخص کو عذاب نہ دے، چنانچہ عذاب کا فرشتہ ہٹا دیا جاتا ہے۔ دیکھیے کتنا بڑا انعام ہے سورہ ملک کا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب عذاب دینے والا آئے گا اور فرشتے کو سورہ ملک روکے گا تو فرشتہ کہے گا کہ مجھے تو اللہ پاک نے بھیجا، تو ان کے حکم سے آیا ہوں۔ تو وہ سورہ ملک کہے گا کہ رک جا، وہ نہیں رکے گا۔ تو سورہ ملک کہے گا اے اللہ میں آپ سے کچھ درخواست کرنے والا ہوں۔ اللہ پاک فرمائیں گا سورہ ملک عرش کو جائے گا اور عرش کو جا کر اللہ پاک سے کہے گا اے اللہ کیا میں تیرا کلام نہیں ہوں؟ کیا میں تیرے قرآن کا جز نہیں ہوں؟ کیا میں تیرے قرآن کی صورت نہیں ہوں؟ اللہ پاک فرمائیں گے بے شک تو میرا کلام ہے، میرے قرآن کا جز ہے، میرے قرآن کی صورت ہے۔ تو سورہ ملک کہے گا اے اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث صحیح موجود ہے اس بات۔ اے اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تیرے قرآن کا جز رہوں، میں تیرے کلام کا جز رہوں، تیرے قرآن کا صورت رہوں اور میرا پڑھنے والا جہنم میں جائے۔ اے اللہ دو کام میں سے ایک کام فرمائیے، یا تو مجھے اپنے قرآن سے ہٹا دیجئے یا پھر میرے پڑھنے والے کو جنت عنایت فرما دیجئے۔ اللہ پاک فرمائیں گے جا لے جا اسے جنت۔ دیکھو کتنا بڑا انعام ہے۔ اللہ پاک نے یہ انعام کس کو دیا ہے؟ سورہ ملک کے پڑھنے والے کو۔ قبر کے عذاب کے سلسلے میں عرض کر دوں دوستو، مجھے ایک واقعہ بھی آپ لوگوں کے توجہ سے یاد آ گیا کہ بغداد کا ایک شخص تھا، لوہار تھا، لوہے کا کام کرتا تھا، لوہا بازار سے خریدتا تھا
اور جناب لوہا کو پگھلاتا تھا اور پگھلا کر کے اس سے مختلف چیزیں پگھلا کے بنایا جاتا، چھورے بھی ہیں اور بھی مختلف چاقو ہے، اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں، بناتا تھا۔ ایک بار وہ بیان کرتا ہے کہ میں بغداد کے بازار میں گیا، ایک شخص کو دیکھا بڑے بڑے کیلیں فروخت کر رہا تھا۔ میں نے اس سے قیمت پوچھی، مناسب قیمت اس نے بتایا، میں نے خرید لی اور میں خرید کر آیا، اور جو میرا معمول تھا کہ آگ سلگایا، اور وہ ایک بھاتی ہوتی ہے جس کو ہوا دیتے ہیں تو آگ سلگتا ہے، اور اس میں لوہا رکھا جاتا ہے، وہ آگی جیسا ہو جاتا ہے، اور پھر جب اس پہ ہتھوڑا مارا جاتا ہے تو پگھلا ہوا ہوتا ہے، جو چیز چاہیں اسے آپ بنا سکتے۔ چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا، آگ تو لوہا تو سرخ ہو گیا، آگ کا انگارہ تو بن گیا، لیکن اس لوہے پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، جتنا ہی ہتھوڑا مارا جائے اور جتنے ہی ضرب لگایا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ کہ بھائی میری زندگی 70 سال کی اسی کام میں گزری ہے، لوہے کے کام میں 70 سال سے گزری ہے۔ یہ ایک واحد لوہا نظر آتا ہے جس پر کہ کوئی اثر ہی، نہ آگ کا اثر ہے نہ ہتھوڑے کا اثر ہے۔ اب وہ پریشان ہوا، اپنے فن کے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی ایسا لوہا بھی ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا بھائی دنیا میں تو ایسا لوہا نہیں ہو سکتا، لوہا آگ میں ڈالنے کے بعد پگھلتا ہے اور لوہا موم ہو جاتا ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو کہا کہاں لیا تم نے؟ کہا یہیں بغداد میں لیا۔ تو اس نے، ان کے ساتھیوں نے یہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تو پھر آپ جس سے خریدا اسے واپس کر دو۔ چنانچہ اس نے کہا بھائی ڈھونڈتا رہا کہ ملا، نے کہا بھائی خرید کے تو وہ چلا گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں مختلف دنوں، مختلف جگہوں، مختلف بازاروں میں اس کو تلاشتا رہا۔ بغداد کے ایک بازار میں ایک دکان پہ دیکھا وہ شخص بیٹھا ہوا، میں اس کو پکڑا، اور پکڑ کر میں نے کہا بھائی تم نے اس دن مجھ سے لوہا بیچا تھا، وہ تو عجیب قسم کا لوہا ہے، وہ میرے کام کا نہیں ہے، آپ اس کو لے لو، میرا پیسہ واپس کر دو۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات بتاؤ، جو بتانا چاہ رہا ہوں، وہ مجھے یہ بتاؤ یہ لوہا لائے ہو کہاں سے؟ یہ لوہا تم نے کہاں سے حاصل کیا؟ یہ تو عجیب قسم کا لوہا ہے جس پہ آگ بھی نہ اثر کرے، لوہا اور ہتھوڑا بھی نہ اثر کرے۔ تو اس نے کہا بھائی بات جب پوچھ رہے ہو یہ بتانے کی نہیں ہے، لیکن میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میں چور ہوں۔ میں کیا ہوں؟ چور ہوں، اور میں زندوں کا چوری نہیں کرتا ہوں، زندوں کا چوری کروں گا پکڑا جاؤں گا، مار کھاؤں گا، جیل جاؤں گا۔ میں مردوں کا چوری کرتا ہوں۔ تو مردوں کا چوری کیا کرتے ہو بھائی؟ کہ میں قبروں کو کھولتا ہوں اور قبر میں جو کچھ ملتا ہے اس کو لا کے بیچتا ہوں اور اپنا گزر بسر کرتا ہوں۔ چنانچہ ایک قبر کو میں نے کھولا تو اس کے پاؤں سے سر تک یہ کیلیں اس میں چبھوئی ہوئی تھی، یعنی اس کی ہڈیوں میں پیر سے سر تک ہزاروں کیلیں گاری ہوئی تھی۔ اب میں نے زنبور سے اور پلاس سے اس کو کھینچنا چاہا تو یہ کھینچی نہیں جا رہا تھا، تو پھر میں نے بڑے بڑے پتھر لے کر کے ان کی ہڈیوں کو چکنا چور کیا، اس میت کی ہڈیوں کو چکنا چور کیا، اور اس طرح سے یہ لوہے کے جو میخیں ہیں اور یہ کیلیں ہیں یہ نکالا، اور وہ لوہا یہاں دیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ عذاب ہے قبر کا، یہ عذاب ہے، اور وہ لوہا وہاں کا لوہا ہے، جہنم کا لوہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مجھے اس پہ ایک اور واقعہ یاد آیا، نزہۃ السالکین ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور اسے دفنایا گیا۔ ایک بزرگ ہیں اس زمانے کے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر میں سے ہیں۔ وہ ایک صاحب ان کے یہاں آئے تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو میرے پڑوس میں ایک صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، چلو ان سے تعزیت کر لیں۔ مسلمان کی تعزیت کرنا بھی کیا ہے؟ سنت ہے، اور مسلمان کا مسلمان پر یہ حق ہے، مومن کا مومن پر حق ہے کہ اگر ایسا واقعہ آئے تو اس کے یہاں کیا کرنا چاہیے؟ تعزیت کرنی چاہیے، تعزیت پہ ثواب بھی ملتا ہے۔ چنانچہ یہ دو بزرگ اس شخص کے گھر پہنچے، دستک دی، نوجوان نکلا، رو رہا تھا، تعزیت کی، دعا کی، اور کہا کہ بھائی اللہ پاک تمہارے بھائی کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے جو سنت طریقہ ہے۔ لیکن وہ نوجوان روتا رہا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا بھائی
ہر ایک کے بھائی مرتے ہیں، ہر ایک کے باپ مرتے ہیں، ہر ایک کی ماں مرتی ہے. کون ایسا گھر ہے جہاں حیات و موت نہیں؟ لیکن اس طرح سے رونا تو کسی کو نہیں آتا. تم کیوں ایسے رو رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی کے مرنے پہ نہیں رو رہا ہوں، بھائی کے مرنے پہ نہیں رو رہا ہوں. میں اپنے بھائی کو دفنا کر جیسے چند قدم آگے نکلا تو میرے بھائی قبر سے چیخے. توجہ سے سنو دوستو، اور عبرت ہے یہ کیا ہے؟ عبرت ہے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. تو میرا بھائی قبر سے ایک چیخ آئی. میں چوکنا ہوا، پھر جیسے اس طرح متوجہ ہوا پھر چیخ آئی. تو میں بڑھا، علماء ہمارے ساتھ تھے، عقل مند سمجھدار بڑے ساتھ تھے، انہوں نے کہا نہیں جاؤ اس طرف. لیکن بھائی تو بھائی ہوتا ہے. پھر جب چیخ آئی تو مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے قبر کو کھود دیا. قبر کو جب میں نے کھودا تو میں نے یہ دیکھا، قبر کو کھود دیا. قبر کو جب میں نے کھودا تو میں نے یہ دیکھا کہ میرے بھائی کے گلے میں آگ کے انگارے کے ہار لگے ہوئے اور میرا بھائی اس کی شودش سے چیخ رہا. مجھے دیکھا نہیں گیا، رہا نہیں گیا. میں نے اپنے ہاتھ بڑھائے تاکہ اس کے اس آگ کے ہار کو ہٹا دے. یہ دیکھے میرے 5 انگشت جلے ہوئے ہیں. اور پھر میں نے جب مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو میں باہر آ گیا. میرے عزیز دوست اور بزرگ نے لکھا کہ میں نے اس کے ہاتھ کو دیکھا ہے کہ اس کے 5 انگشت بلکہ یہاں سے کٹے ہوئے، آگ سے چلے ہوئے تھے. تیسرا ایک واقعہ اور مجھے یاد آ رہا ہے، یہ بھی اسی کتاب میں لکھا ہے. اس کو مفتی عبدالرؤف سکھروی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک جگہ اپنی ایک کتاب میں بیان بھی فرمایا ہے کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے قبر میں وہ دفنانے کسی کو گئے اور دفنا کر کے جب نکلے تھوڑی دیر کے بعد ایک دھماکہ ہوا. یہ واقعہ اس لیے سنائے جاتے ہیں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور قبر کی تیاری کریں. موتو قبل ان تموتو، مرو مرنے سے پہلے. چنانچہ ایک دھماکہ ہوا، پورا قبرستان جو ہے لرز اٹھا. چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم اس طرف متوجہ ہوئے قبر کی طرف کہ دھماکہ کیسا ہے. تو جس قبر پر ابھی ہم نے جنازے کو جس قبر میں رکھا تھا اس میں دھماکہ تھا. جب قریب گئے تو دیکھا اس کے اندر سے یہ آواز کیسی تھی، یہ دھماکہ کیسا تھا. اس نے کہا میں جب عذاب دینے آیا تھا اور گناہ اس کے سامنے جب میں آیا تھا تو سورہ یاسین نے مجھے روکا کہ یہ مجھے پڑھتا تھا، صبح بھی پڑھتا تھا، شام بھی پڑھتا تھا. تو یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ تو مجھے اسے عذاب دے. اور اس نے اپنے ایک گرز لوہے کا تھا جس سے مجھے مارا، اور دوسری طرف سورہ ملک نے ہمیں مارا کہ یہ مجھے پڑھتا تھا، اس کو کیسے عذاب دیتے. اس گرز کے مارنے کی جو آواز تھی یہ دھماکہ تھا. تو اللہ پاک اس صورتوں کو پڑھنے والے کے لیے اس طرح سے حفاظت کا کہ اسباب مہیا فرماتے. ایک حدیث میں نبی اکرم سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو سونے سے پہلے پڑھا کرو. سونے سے پہلے پڑھا کرو. سونے سے پہلے بہتر تو یہ کہ عشاء کی نماز کے بعد جب بستر پہ آپ جائیں تو اس کو پڑھنا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص نہیں پڑھ پاتا ہے، نیند آنے لگتی ہے تو مغربات پڑھ لیں، عشاء کے فوراً بعد مسجدی میں پڑھ لیں. اور اگر اللہ پاک توفیق دے تو بستر پہ جا کے پڑھیں. بستر پہ اگر لیٹے لیٹے پڑھنے میں نیند آتی ہے تو بیٹھ کے پڑھ لیں. بیٹھ کے نیند آتی ہے تو کھڑے ہو کر کے پڑھ لیں. کھڑے ہو کر کے نیند آتی ہے تو ٹہل کر کے پڑھ لیں. لیکن پڑھا کرو دوست، معمولات میں لاؤ. اور میں کہا کرتا ہوں کہ سورہ ملک کا یاد کرنا بہت آسان ہے، ہر ایک حفظ کر سکتا ہے، اس کو یاد کر سکتا ہے. سورہ ملک میں 30 آیتیں ہیں. کتنی آیتیں ہیں؟ اگر ہر آدمی ایک آیت روز یاد کر لے تو کتنی آیتیں ہیں؟ 30 آیتیں. کتنے دن میں یاد ہو جائیں گے؟ 30 دن میں یاد ہو جائیں. آپ الحمدللہ سورہ ملک کے حافظ بن جائیں گے. اور پڑھنے میں بمشکل تمام 5 منٹ لگتا ہے. کتنا لگتا ہے؟ ناظرہ خاں 5 منٹ میں پڑھ لے گا، حافظ تو 2 منٹ میں پڑھ لیتا ہے. حافظ اس کے لیے نہ وضو کی ضرورت ہے نہ قرآن کھولنے کی ضرورت، حافظ ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، اتنی بڑی نعمت چند دنوں میں مل جائے اور اللہ پاک کی طرف سے اتنا بڑا انعام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ پہلے حدیث میں نے بیان کی،
کہ میرا دل چاہتا ہے. دیکھو نبی کی خواہش پوری کر لو نا، نبی کی خواہش پوری کر لو. ہمارے نبی سے زیادہ محبت کرنے والا ہم سے کوئی نہیں. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، قرآن کہتا ہے. وہ تو حریص ہیں، کیسی بھلائی چاہتے ہیں، کیسی شفقت چاہتے ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے کمر کو پکڑ پکڑ کے روکتا ہوں، دیکھو آگے آگ سلگا ہوا، جاؤ گے تو خاک ہو جاؤ گے، لیکن پھر بھی تم نہیں رکتے. کیسے درد بھرے ہوئے الفاظ ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری خواہش ہے کہ میرا ہر امتی سورہ ملک کو یاد کر لے. اللہ پاک ہمیں یاد کرنے والا بنا دے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے. میرے بہت بڑے بزرگ اور میرے استاد بھی شیخ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے بہت بڑے اللہ والے تھے. تو ایک بار فرمانے لگے ایک مجمع میں کہ بھائی ہر مسلمان چاہے تھوڑی سی ہمت کر لے تو کل قیامت میں جب اسے قبر سے اٹھایا جائے گا تو سب حافظ ہوگا. اب سب نے کہا حضرت ہر ایک کیسے حافظ ہوگا؟ سورہ ملک کے یاد کرنے پر ایک ترکیب بتا رہا ہوں، کیسے حافظ ہوگا. فرمایا بھائی دیکھو آج سے یہ عزم کر لو کہ روزانہ ایک آیت یاد کریں گے. کتنی آیت یاد کریں گے؟ قرآن کریم میں کتنی آیت ہے؟ 6666 آیتیں. روزانہ ایک آیت یاد کر لیا. اب ایک صاحب نے کہا حضرت تو ایک ایک آیت یاد کرنے میں تو زندگی گئی، بڈھے ہو جائیں گے، قبر پہنچ جائیں. تو فرمایا کہ اللہ پاک نے یہ کہاں کہا ہے کہ ایک ہی دن میں یاد کر لوں؟ یا اللہ پاک نے یہ کہا کہ زندگی. بھائی ہم نے شروع کر دیا، میرا کام تھا کیا؟ شروع کرنا. موت نے ہمیں وقت نہیں دیا، اسی حالت میں ہم قبر میں چلے گئے. تو فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک ایسے شخص کے لیے فرشتہ قبر میں متعین فرمائے گا جو اسے قرآن کریم کا حفظ کرائے گا، قبر میں حفظ کرائے گا. اور جب کل قیامت میں آپ اٹھائے جاؤ گے تو حافظ قرآن ہو کر اٹھو گے اور حافظوں کی جماعت میں آپ کو شمار کیا جائے. بتاؤ آسان نہیں ہے؟ آسان نہیں ہے. ارے روزانہ ایک آیت نہیں، آدھی آیت یاد کر لو، عزم تو کرو، ارادہ تو کرو. ارے بھائی بننا چاہتے ہو، اللہ پاک نے یہ آسانی دی ہے. ہر ایک حافظ قرآن ہو کر کے اٹھ سکتا ہے، ہر ایک حافظ قرآن ہو کر کے. میرے مدرسے میں ایک صاحب تھے، سعودیہ میں آرامبو یا کیا کوئی کمپنی ہے، بہت بڑی کمپنی ہے، اس کے ڈائریکٹر رہے. یہ مولانا حکیم اختر صاحب کے خلیفہ بھی وہ تھے. میرے پاس ایک دن آئے، 85 سال کی عمر تھی. میرے پاس آئے کہ مولانا صاحب بڈھا طوطا بھی حفظ کر سکتا ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں کر سکتا. اللہ پاک کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم آسان کر دیں گے، کوئی یاد کرنے والا تو کہا بس میں حفظ کرنا چاہتا ہوں. ناظرہ ان کا بہت اچھا تھا، عربی بہت اچھی جانتے تھے، 40 سال سعودیہ میں رہے، پڑھے لکھے آدمی تھے. میرے بھائی اور دوستوں 9 ماہ کے اندر، کتنے ماہ کے اندر؟ 9 ماہ کے اندر وہ حافظ قرآن ہو گئے. 85 سال کا بڑھا. اور جو حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہاں مدرسے میں دستار بندی کے لیے سالانہ جو تقریب ہوتی ہے آئے، تو طلباء کے ساتھ ان کو بھی میں نے پیش کیا ان کی دستار بندی کے لیے. تو حضرت نے فرمایا کس کو لے آئے تو؟ بوڑھے آدمی. میں نے کہا حضرت یہ بھی میرا طالب علم ہے. تو حضرت بہت ہنسے، اور جب واقعہ میں نے سنایا تو حضرت نے سینے سے لگایا مجھے، انہیں بھی بڑی شاباشی دی. بلکہ حضرت نے اپنے جیب میں ہاتھ دے کر کے 2000 روپے نکالا، مجھے کہا لفافہ لاؤ. لفافہ میں رکھ کر کے حضرت نے ہدیہ دیا. میرے بھائی قرآن ہے، یہ اعجاز ہے قرآن کا. ہاں ایک سورت پر اتنا انعام ہے، تو جو پورے قرآن کا حافظ ہوگا اس کا کتنا بڑا اعجاز ہوگا، کتنا بڑا اکرام ہوگا. میرے بھائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حافظ ہو کے رہو اور حافظ بنا کے اٹھائے جاؤ گے. جب یہ وعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو پھر بھائی ہم سب کو حافظ بننا چاہیے کہ نہیں؟ تو آج سے عزم کرو کہ انشاءاللہ ہم حافظ بنیں اور ترتیب سے اپنا یاد کرتے چلے جاؤ. انشاءاللہ العزیز یہاں نہ صحیح تو وہاں تو حافظ ہوں گے ہی ہوں گے. اور پھر فرشتے کی برکت الگ ہے، فرشتے کی برکت الگ ہے. پھر قبر میں نور ہی نور. اور جب قرآن وہاں سکھایا، پڑھایا یا یاد کرایا جائے گا تو قبر وسیع ہوتا چلا جائے گا.
حدیث میں آتا ہے منتہا نظر تک اس کا قبر باغ ہی باغ ہوگا، جنت کے دریچے کھل جائیں گے، وہاں کے مزے آپ دیکھتے رہو گے، مزے لیتے رہو گے۔ اللہ پاک آپ کو بھی ہمیں بھی سب کو اس میں شمار کر دے، اور ہم سب کو واقعی ان صورتوں کو پڑھنے کے معمولات پہ لے آئے، اور اللہ پاک قبول فرما لے، اور جو بشارتیں دی ہیں وہ سب کا مستحق ہم سب کو بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين، وآخر دعوانا